یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا بقیہ حصہ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی مجلس کی سب سے پہلی آیت جو کہ قرآن مجید کی عظیم آیات میں سے ایک ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو دہرایا ہے کہ آسمان جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اور زمین اور جو ان دونوں میں پائی جانے والی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کر دیا، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ ہمارا جسم، یہ انگلیوں کے پور، ہماری جلد، ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون، اس کا ایک ایک ذرہ، نہ جانے کس کس انداز میں اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات کیوں بتائی؟ اس لیے بتائی کہ تم جسے عقل اور شعور عطا کیا گیا، نبیوں کی صورت میں رہنمائی عطا کی گئی، کتابوں کی صورت میں ہدایات عطا کی گئیں، عجیب لوگ ہو کہ یہ جو دیگر مخلوقات ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات اور اس کے علاوہ بے شمار جنہیں ہم نہیں جانتے، وہ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور تم ہو کے انکار کر رہے ہو، اور اللہ کی عبادت کرنے میں، اس کی تسبیح بیان کرنے میں ہمیشہ اپنے دل میں مختلف قسم کے شکوک کا اور اس کا شکار ہو جاتے ہو۔ تو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر کفار کی اس بات کو بھی سامنے رکھ کے پیش کیا گیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اللہ کی بات مانو، کیونکہ تمہیں بالآخر ایک روز مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس روز حساب کتاب ہوگا، تو کفار بعض اوقات مذاق کرتے ہوئے اور بعض اوقات غصے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اس وقت اٹھا دیے جائیں گے دوبارہ کہ جب ہم بالکل مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لب و لہجے میں یہ کہا کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ مرنے کے بعد اور لوہا بن جاؤ، تب بھی اللہ رب العزت کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اور اس بھرے دربار میں پیش کرے گا اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور شیطان در حقیقت مختلف طریقوں سے انسانوں کے دلوں میں غصہ اور کینہ اور اس طرح کے غلط جذبات پیدا کرتا رہتا ہے، جس کی بنا پر انسان باغی ہو جاتا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونے کی ابلیس کی طرح کوشش کرتا ہے۔ غلط راستوں پر چل کے اسے بعض اوقات یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس طرح کی وعید کی باتیں بتائیں تو وہیں پر اپنے احسانات اور اپنی نعمتوں کا ذکر بھی وہ مختلف مقامات پہ اور مختلف انداز میں یاد دلاتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے خشکی اور تری پر غالب کر دیا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو بھی ہم نے مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے بیشتر مخلوقات پر اس انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ ان احسانات کا ذکر کیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر تم نے ان احسانات کو نہ مانا تو پھر جان لو کہ ہم قیامت کے روز لوگوں کو جمع کریں گے اور ہر ایک کے لیڈر کو بھی اس کے ساتھ ساتھ لے کے آئیں گے اور اس کا امام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو لوگ دنیا میں اندھے بن کر رہے، یہاں اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت سمجھنے کے باوجود اور قرآن کی رہنمائی جاننے کے باوجود قبول نہ کرنا، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے
کسی اندھے کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اندھے بن کے رہیں گے، ہم قیامت کے روز انہیں اندھا ہی اٹھائیں گے، اور وہ یہ پوچھیں گے کہ اے اللہ، ہم تو دیکھنے والے تھے، یہ ہمیں اندھا کیوں بنا دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں وہی بات فرمائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں میری ہدایات سے نظر بچا کے رکھی اور اندھے بن کے دنیا میں رہے، آج اسی صورت میں تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب اس قرآن کی صورت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حق بالکل واضح ہو چکا اور باطل بھی بالکل واضح ہو چکا، لیکن یہ جان لیجئے کہ حق نے غالب ہونا ہے ہر صورت میں، اور باطل کو بھاگنا ہے، اور باطل نکل بھاگا، اور اس کے لیے یہی نصیب میں رکھا گیا ہے کہ باطل کے پاؤں کبھی بھی اس زمین پر جم نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اس وجہ سے مختلف موقعوں پر اگر کبھی باطل کو اور باطل پرستوں کو تھوڑی بہت طاقت مل جاتی ہے، تھوڑا بہت اختیار مل جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب انہی کی حکمرانی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کے نصیب میں بھاگ جانا اور مٹ جانا لکھا ہے، اور حق کے نصیب میں جم جانا اور قائم رہنا یہ لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس قرآن مجید کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت اور شاندار آیت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اس قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں حقیقت میں وہ شفا ہے لوگوں کے لیے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ دیکھیے، جو شفا ہے اور جو رحمت ہے اس سے کون عقل مند منہ موڑ سکتا ہے؟ ہاں، جو نادان ہے وہی منہ موڑ سکتا ہے۔ جب قرآن کو شفا قرار دیا گیا تو اس میں کئی معانی پوشیدہ ہیں۔ ایک بنیادی معنی تو یہی ہے کہ انسانوں کے دل میں جو غلط نظریات اور شیطان کے وسوسے اور غلط عقیدے موجود ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کی بیماری ہے، اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اسے حق سے شناسا کرنے کے لیے قرآن مجید کی ضرورت ہے۔ تو جسے حق میسر آ جائے، جسے سچائی کا پتہ چل جائے، در حقیقت اس کی جہالت کا اور اس کی ہر دھرمی اور بیماریوں کا علاج ہو گیا۔ اور رحمت ہے دنیا میں ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا حقدار بننے کے لیے یہ قرآن مجید اس دنیا میں نازل کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بات کا ذکر کیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اب بھی بے شمار لوگ بغیر کسی وجہ کے مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں ان غلط فہمیوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی آیا تو مختلف اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، بشر ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ اور مختلف قسم کے عجیب و غریب سوالات کر کے اور مطالبات کر کے انہیں پریشان کیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، انسانوں کی طرف جب کسی کو نبی بنا کے بھیجا جائے گا تو وہ انسان ہی ہوگا۔ ہاں، اگر زمین پہ فرشتے بس رہے ہوتے اور یہ زمین جو ہے یہ فرشتوں کی آماجگاہ ہوتی اور فرشتوں کو ہدایت دینا مقصود ہوتی تو پھر کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجا جاتا۔ ایسا تو نہیں ہے، انسانوں کی طرف انسان ہی نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ تمہاری طرح اگرچہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کی اولاد ہے اور خاندان کے معاملات کو وہ چلاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان نبیوں اور رسولوں کو ایک عظیم الشان فضیلت عطا کی ہے۔ وہ فضیلت اس قدر زیادہ اور اتنی بڑی ہے کہ جس کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ اللہ کبھی کسی نبی سے براہ راست بات کرتا ہے، کبھی جبریل امین کے ذریعے سے اپنا بہترین کلام ان تک پہنچاتا ہے، اور درجات کے اعتبار سے بھی انہیں بلند مقام پر پہنچاتا ہے، تو کسی انسان کا نبی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ وہ خود کرتا ہے کہ وہ کس کو نبی بنائے گا اور کس کو نہیں بنائے گا، اور یہ بھی ایک قرآن مجید کی بڑی تعلیم ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو صاحب عقل ہو اور جس کے اندر ایمان ہو کہ اللہ رب العزت نے
تمام انبیاء کے سلسلے کو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دیا اور اپنے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا۔ اس اعتبار سے نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں جو کیا گیا تو وہ رہنمائی کے لیے انسان کی صورت میں دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو جو قرآن عطا کیا ہے، آپ جب بھی لوگوں کو سکھائیں تو یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ ان کی سمجھ میں بھی آ جائے اور ان کے دل میں بھی بس جائے۔ اور یہ آداب میں سے بھی شامل ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور نہ سننے والے کو پتہ چلے کہ کیا سنایا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو ٹھہر کر اس کی الفاظ کو صحیح انداز میں ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تلاوت کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم فرمایا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کیونکہ یہ دو لفظ عرب دنیا میں معروف تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے نام اچھے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم نے اور اللہ کے پاکیزہ بندوں نے قرآن مجید کی آیات پر جب غور کیا اور خاص طور پر اس آیت پر، تو پھر یہ کہا کہ اللہ کا ہر نام برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو شخص بھی جس نام کو کثرت سے ادا کرتا ہے، اس کا وظیفہ کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو اس کی صفات اور اس کی تاثیرات اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تعلیم ہمیں عطا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کو کثرت سے تم بولا کرو اور ان کو پڑھا کرو اور انہیں یاد کیا کرو اور ان ناموں کو اپنی تسبیح بنایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور اللہ کا لفظ اس میں شامل کر دیا جائے تو وہ 100 بن جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جس نے بھی ان کو ادا کیا وہ جنت کا حقدار ہوا۔ یہ فضیلتوں کے ذکر میں یہ بات کہی گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام بھی قرآن مجید میں بتائے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور انہیں اپنی نمازوں کو، اپنی دعاؤں کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کی برکتوں کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ خود قرآن مجید کی بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ انہیں وظیفہ اور ورد بنانے کا اور اس پر غور کرنے کا انسان کو کہا گیا۔ جو شخص بھی غور کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، عقل کی صورت میں بھی، شعور کی صورت میں بھی اور برکت کی صورت میں بھی۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، اس کے بعد ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ان تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ جان لیجئے کہ بہت ساری سورتوں کی فضیلتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں، اگرچہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف وہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بعض آیات کو اور بعض سورتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور پوری سورۃ الکہف کو جمعے کے روز بطور خاص تلاوت کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا کہ آخر الزمان میں جو یاجوج ماجوج اور دجال اور اس کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے جو شخص محفوظ رہنا چاہتا ہے تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے۔ ایک روایت میں اللہ رب العزت کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اسے ایک روشنی اور ایک رہنمائی عطا کرتا ہے، اسے برکتیں میسر آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کم از کم سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یہ تو ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم ناظرہ تلاوت کرتے ہوئے سورہ کہف کو جمعے کے روز
تلاوت کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا جائے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھایا جائے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا آغاز اپنی تعریف اور اپنی حمد سے کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ سب تعریف اور سب سے اچھی تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی خرابی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا۔ یہ بالکل ٹھیک قیماً، بالکل ٹھیک درست کتاب ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے اس عذاب سے خبردار کیا جائے کہ جو بہت ہی شدید قسم کا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے اور اس میں بشارت بھی ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، مومنین کو اسی کتاب کے ذریعے سے بشارت اور خوشخبری بھی دی جائے کہ ان جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور جن جنتوں میں انہیں داخل کیا جائے گا اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی خبردار کیجئے کہ جنہوں نے اللہ کے بیٹے اور اللہ کی اولاد بنانے کا گناہ کیا اور اس کا عقیدہ لوگوں میں وہ پھیلا رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ایسا کوئی علم تھا کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ ان کے اپنے دل کی باتیں ہیں جو شیطان نے در حقیقت ان کے دلوں میں ڈالی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے۔ پھر سورہ کہف میں جس کی بنیاد پر اس کا نام الکہف رکھا، کہف کا معنی ہے غار، اور اصحاب الکہف اس کا مطلب ہوگا غار والے۔ تو اس میں سلطنت روما کے ایک بادشاہ کے حوالے سے ہمیں تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہمیں جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید یہ قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ جب بھی تاریخ کا کوئی واقعہ یا کسی شخصیت کا کردار اچھا ہو یا برا اس کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ در حقیقت حکمت سکھانے کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت جو ہے وہ دینے کے لیے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کی وہ تمام تفصیلات جو ہم عام طور پر انسانوں کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی کہانیوں اور ناولوں میں دیکھتے ہیں وہ قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ بادشاہ کس ملک کا تھا، کس علاقے کا تھا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی کہ جو اپنے بادشاہ کے اور اپنے حکمران کے ظلم سے اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے اپنے شہر سے نکلی اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی اور وہاں پر آرام کیا، لیکن وہ آرام اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا طویل ہو گیا کہ 300 برس تک اسی غار میں پڑے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو زندگی بھی عطا کی، لیکن وہ نیند کے عالم میں اس کیفیت میں رہے کہ 300 برس گزر گئے، اور جب بیدار ہوئے تو اس میں سے نوجوانوں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، چلو بازار سے کوئی کھانا لے کے آئے، اور پھر ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ سکے تم لے جاؤ، لیکن خبردار چھپ چھپا کے جانا اور احتیاط کرنا کہیں بادشاہ کے اور حکمران کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل جائے، اور وگرنہ وہ ہمیں پکڑ کے لے جائے گا اور پھر ہمیں موت سے ہمکنار کر دے گا، ہمیں قتل کر دے گا۔ اور جب ان کا ایک ساتھی بازار میں جاتا ہے اور وہ سکہ دے کر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سکہ کہاں سے آ گیا بھائی، یہ کس زمانے کا ہے، اور بات چلتے چلتے بالآخر حکمران تک پہنچی اور تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ تو 300 برس پہلے کا جو حکمران تھا یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زیادہ تفصیلات بیان کرنے کے بجائے بس اشاروں کی صورت میں ان نوجوانوں کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ انہیں اپنے ایمان کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ وہ اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے، اپنے شہروں سے نکل آئے اور ایک غار میں جا کے پناہ دی۔ جہاں اس بات کا ذکر ملتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی ساتھ ساتھ بتا دی کہ دنیا کی ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے، موت بھی آتی ہے تو اسی کے حکم سے،
اور زندگی بھی میسر آتی ہے تو اسی کے حکم سے۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ اس غار میں زندگی کے بظاہر کوئی آثار نہ تھے، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ تھیں۔ 300 برس تک کسی انسان کا یا کسی زیرو کا کسی جگہ پر پڑے رہنا، یہ یقیناً خالصتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو بتایا گیا کہ اگر تم اس اللہ پر یقین کر لو اور بھروسہ کر لو تو وہ تمہیں کس کس طریقے سے محفوظ کر سکتا ہے اور کس کس طریقے سے تمہاری زندگی کو بچانے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کا ذکر کر کے ایمان والوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی تلقین فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کر کے ان کے ایمان میں اضافے کا اسے ذریعہ بنایا۔ یقیناً وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے زندہ کرنا چاہے اسے زندہ کر سکتا ہے، اور جسے مارنا چاہے اسے مار سکتا ہے، اور جسے وہ نہ مارنا چاہے تو کائنات کی کوئی شے اسے مار نہیں سکتی، اور جسے وہ نہ زندہ رکھنا چاہے تو کائنات کی تمام قوتیں مل کر بھی اسے زندگی عطا نہیں کر سکتی۔